جو بندہ اسے پڑھے گا، حدیث سناتا ہوں ذرا غور سے، دو انمول خزانہ نمبر 1 کے فضائل بتا رہا ہوں، جو اس کو ہر فرض نماز کے بعد پڑھے گا اللہ پاک اس دن اس کو 70 بار نگاہ رحمت سے دیکھے۔ کتنی بار؟ کتنی بار؟ کہ ہے کسی کی جیب میں انمول خزانہ؟ 70 بار ہے کسی کی جیب میں، 70 بار نگاہ رحمت سے دیکھیں گے۔ کتنی دفعہ؟ 70 بار۔ یہ میں اس کے فائدے لکھے بتا رہا ہوں آپ کو۔ 70 بار اللہ پاک اس کو نگاہ رحمت سے دیکھیں گے، 70 بار۔ اور دوسرا فائدہ سنیں، دوسرا فائدہ یہ ہے، دوسرا فائدہ کہ وہ جس حالت میں مرے گا، جیسی بھی حالت مرے گا، خاتمہ ایمان تو ہوگا اور اللہ کی بارگاہ میں شہادت ہوگی۔ اور تیسرا فائدہ اس کا لکھا ہوا ہے، اور میں کہ اللہ پاک جل شانہ اس بندے کے لیے جس بندے کو یہ وظیفہ کرے گا تو انمول خزانہ، اس دن اللہ پاک اس کی حاجتیں پوری کریں گے۔ کتنی حاجتیں؟ ہائے ہائے، اس کی حاجتیں اللہ پوری کریں گے۔ اور اس کی ادنا سی فرمائی یہ ہے، ادنا سے اس کا فائدہ یہ ہے، اب سنیں، اور میں کہ جو بندہ یہ انمول خزانہ پڑھتا ہے تو کیا ہوا؟ قسم ہے میری ذات عزت و جلال اور ارتفاع مکان کی، اللہ نے اپنی عزت کی قسم کھائی ہے، اپنی عظمت کی قسم کھائی ہے، اپنے جلال کی قسم کھائی ہے۔ ذرا غور سے سنیں تو صحیح، میرا رب قسمیں کھا رہا ہے، آپ آخر ہو جاتی ہے۔ کوئی بندہ جب قسم کھاتا ہے تو سمجھ لے آخر ہو گئی ہے۔ قسم کھا کے میرا اللہ فرماتا ہے کہ جو بندہ ہر فرض نماز کے بعد اس کی تلاوت کرے گا، انمول خزانہ نمبر 1 کی بات کر، تلاوت کرے گا، پہلا جو اس کا فائدہ ہوگا میرا اللہ کہتا ہے اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ میرے پاس ایک واقعہ آیا، اس کو بھی ذرا تھوڑا سا وضاحت سے کر دوں۔ ایک واقعہ آیا، ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ میرے والد صاحب، میں اور والدہ، آپ نے مشورہ دیا تھا کہ دن رات انمول خزانہ نمبر 1 نمبر 2 پڑھنا ہے۔ کہا کہ میں نے نمبر 1 اس میں ترکیب خاص میں لکھا ہوا تھا کہ 21 بار صبح شام پڑھیں۔ میں نے پڑھنا شروع کیا، پڑھتے کہا کہ آپ سے درس میں سنا تھا کہ بعض عمل ایسے ہیں، بعض بندے ایسے ہیں جن کو مرنے سے پہلے اللہ جنت میں ان کا محل دکھا دیتے ہیں۔ کہا کہ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں میرا اللہ نے جنت میں میرا محل دکھایا، میرے والد کا دکھایا، میری والدہ کا دکھایا، اور میں نے اپنی والد کے والد کا پوچھا محل ہے؟ کہا نہیں ہے، وہ کسی پکڑ میں ہے، وہ کسی عذاب میں ہے۔ اور میں نے پوچھا ان سے یہ جنت کا محل کیوں آپ نے میرا بنایا؟ کہا تو ہر فرض نماز کے بعد جو وظیفہ پڑھتا ہے، انمول خزانہ نہیں کہا، انمول خزانہ تو میں نے ہی نام رکھ دیا، جو وظیفہ پڑھتا ہے تیری مغفرت ہوتی ہے اور تجھ پہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اور اس لیے اللہ پاک نے تیرا محل بنا دیا اور مرنے سے پہلے تجھے دنیا میں دکھا دیا۔ اب سنیں ذرا، اللہ پاک 3 قسمیں اٹھاتے ہیں، فرماتے ہیں میں اس کی مغفرت فرماؤں گا، پہلا، اور دوسرا اسے جنت نہیں دوں گا، جنت الفردوس دوں گا، جنت الفردوس میں جگہ دوں گا، اور اگلی بات ہر روز 70 مرتبہ اس پہ نظر رحمت دیکھوں گا۔ کتنی مرتبہ؟ میں قبرستان میں کھڑا تھا تو ایک نعت خان ایک نعت کہہ رہا تھا، اور اس نے ایک لفظ کہا جو مجھے یہاں جا کے لگا، وہ میں آپ کو پورے تو مجھے پتہ نہیں اس نے کیا کہا، ایک لفظ اس نے کہا، اور کیا کہا؟ ایک قطرہ جو بخشے میں ہوں کم بن جاندہ ہی میرا، مولا اگر آپ مجھے ایک قطرہ بخش دیں تو میرے تو سارے کام بن جائیں۔ آپ تو میرا کریم آقا 70 مرتبہ نگاہ رحمت سے فرماتے ہیں ہم پہ تو ایک مرتبہ بھی نگاہ رحمت ہو جائے تو ہمارے کام بن جائے، ایک مرتبہ۔ اور میرا رب ایک مرتبہ ساری دنیا کے اربوں کھربوں لوگ اور ساری انسانیت کے کھربوں مخلوق ایک رحمت سے دیکھے، سب کو اس کی من چاہی بھی دے، سب کو اس کی مرادیں بھی دے، سب کو اسی وقت کھلا بھی دے، پلا بھی دے، سلا بھی دے، بٹھا بھی دے، اور ساری چاہتیں ساری چیزیں پوری ہو جائیں۔ کس پہ؟ کس پہ؟ ایک رحمت میں، اور جس پہ ہر نماز کے بعد وہ کریم 70 رحمتیں بھیجتا ہو۔ سن لو اللہ والو، اور میں جنت عبادت سے نہیں ملے گی، عبادت شرط ہے، پر ملے گی رحمت سے۔ اور آپ تو انمول خزانہ ہر فرض نماز کے بعد پڑھ کے 70 بار اللہ کی رحمت میں آ رہے ہیں۔ وہی جو انمول خزانہ ہر فرض نماز کے بعد پڑھتے ہیں اور انہیں یاد ہے، آج میں انہیں مبارک دیتا ہوں، مبارک دیتا ہوں، مبارک دیتا ہوں۔ میں نے کئی دفعہ لفظ مبارک کبھی کبھی کہا ہے،
3 बार इकट्ठा मुबारक शायद मेरी जिंदगी में पहली दफा होगा कि मैं उन्हें मुबारक देता हूं, मुबारक देता हूं, मुबारक देता हूं, जिनको हर नमाज के बाद पढ़ने पे 70 बार मेरा रब नजर रहमत से देखे, नजर रहमत से देखे, 70 बार नजर रहमत से देखे, पढ़ने पे 70 बार नजर रहमत से देखे। वो बहुत बड़ी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, बहुत बड़ी मुबारकबाद के मुस्तहिक। आगे सुने जरा गौर से, तवज्जो से, और मेरा मशवरा है इसको जल्दी जल्दी याद कर लें। पहला फायदा क्या है? अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमाएंगे। दूसरा फायदा जन्नतुल फिरदौस अता फरमाएंगे। तीसरा फायदा जिस वक्त पढ़ेगा उस वक्त अल्लाह पाक उस पर 70 बार निगाह मग़फ़िरत फरमाएंगे, निगाह रहमत फरमाएंगे, निगाह रहमत, निगाह रहमत फरमाएंगे। ये हदीस में हदीस अर्ज करता हूं, सही हदीस है, ये वो पढ़ के सुना रहा हूं। और चौथा फायदा सुने, चौथा फायदा उसकी 70 हाजतें पूरी होंगी। कितनी हाजतें? 70 हाजतें पूरी होंगी। और हदीस के अल्फाज हैं, अदना हाजत का दर्जा यह है कि हम उसको माफ कर दें। अब बोलो कितने फायदे हो गए? 4 फायदे हो गए। चौथा फायदा यह है कि उसकी 70 हाजतें पूरी करूंगा। और 5वां फायदा सुने, 5वां फायदा यह है उसको दुश्मनों पर मैं गलबा अता करूंगा। तफसीर रूहुल मानी हवाला जल्द नंबर 3 सफा नंबर 106 और मारिफुल कुरान में भी इसका हवाला मौजूद है। शेख मोहम्मद शफी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, हाँ, दुश्मनों पर गलबा, वो दुश्मन जादू, वो दुश्मन जिन्नात, वो दुश्मन हासिद, वो दुश्मन नफ्स, वो दुश्मन शैतान, वो दुश्मन कोई भी है, मैं दुश्मनों पर उसको गलबा दूंगा। और इसमें एक और चीज है, अनमोल खजाने में एक और चीज है, वो है सूरत तौबा की आखिरी 2 आयत। उसके बारे में एक छोटा सा बताता हूं। एक दरवेश थे, उनके पास शेख शिबली तशरीफ लाए, पढ़ा रहे थे, लोगों को रूह की दुनिया दे रहे थे। खड़े हो गए, पेशानी में बोसा दिया, पेशानी पे बोसा दिया, अपने साथ मसनद पे बिठाया, इहतराम और इकराम किया, जाते हुए हदिया दिया और वो चले गए। बाद में शागिर्द कहने लगे, हजरत लोग तो इन पे तान और एतराज करते हैं, यूं 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 कहते हैं। अब सुने जरा गौर से, सुने जरा गौर से। कहने लगे, मैंने जो ख्वाब में देखा है वही कुछ किया है। ख्वाब देखा, ये मेरे आका की बारगाह में ये बंदा हाजिर हुआ, हुजूर उठ के खड़े हो गए, सुभान, खड़े हो गए। मेरे हुजूर ने ऐसी पेशानी में बोसा दिया, पेशानी पे बोसा दिया, ऐसी एजाज, इकराम, एहतराम, प्यार किया जो मेरे हुजूर ने किया। मैंने हुजूर से पूछा ख्वाब ही में, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनका ये अमल किस वजह से है? फरमाया 80 साल से हर नमाज के बाद ये बंदा लक़द जाअकुम रसूलुन वाली आयत, दोनों आयतें पढ़ता है, इसलिए मेरी बारगाह में इन दोनों आयतों के पढ़ने, यानी सूरत तौबा की आखिरी दोनों आयतों के पढ़ने की वजह से मेरी बारगाह में ये मकाम है, ये वकार है, ये अज़मत है। सुभान अल्लाह, इससे बड़ी विलायत की इंतहा क्या होगी? मेरे हुजूर इस्तकबाल फरमाए, मेरे हुजूर पेशानी पे बोसा दे और मेरे हुजूर बिठाएं, प्यार करें, मोहब्बत करें, इससे बड़ा और क्या होगा? इस आयत के अंदर तस्वीर बहुत है, इस आयत के अंदर दीदार मुस्तफा बहुत है, इस आयत के अंदर रिज़्क़ और रोजी बहुत है, और इस आयत के अंदर हिफाजत, किफायत, किफालत बहुत है। और 5 तो आप पढ़ते हैं ये आयत, और 6ठी पढ़ते हैं अनमोल खजाना नंबर 1 में दुआए अबू दरदा। अल्लाह अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मेरे कमली वाले के गुलाम सहाबी हैं। फरमाते हैं कि वो बैठे थे, एक बंदा आया, कहने लगे शेख आपके घर को आग लग गई। मैंने नहीं लगी, बड़े इत्मीनान से। दूसरा आया, कहने लगे आग लग गई, मैं नहीं लगी। तीसरा आया, उसने कहा आप आपके घर के दरवाजे के, आपके घर के करीब पहुंची थी और बुझ गई और आपका घर बच गया। अहले मजलिस, अहले महफिल ने पूछा, आका आप किस बुनियाद पर फरमा रहे थे? फरमाया मेरे हुजूर ने फरमाया जो बंदा ये दुआ पढ़ लेगा सुबह शाम तक उसका कोई हादसा नहीं होगा। मैं ये दुआ पढ़ के आया हूं, मैंने दुआ भी पढ़ी है और दुआ का यकीन भी लिया है।
ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے میری گاڑیوں کا ایکسیڈنٹ بہت ہوتا ہے اور مجھے چوٹیں بہت لگتی ہیں اور میرے کھانے میں سے بال بہت نکلتے ہیں. میں نے کہا یہ دعا پڑھ, اللہم انت ربی لا الہ الا, یہ ابو دردہ کی دعا ہے رضی اللہ. اس نے پڑھا, اس کے مسئلے حل ہو گئے. چلو اس میں ایک اور آیت ہے انمول خزانے کی بات, شاہد اللہ انہ لا الہ, یہ آیت ہے. اس کی ایک فضیلت بتاتا ہوں, بڑے کمالات ہیں اس آیت مبارکہ کے. دو بندے جا رہے تھے سفر میں جا رہے تھے. رات کو جنگل پڑ گیا تو کسی محفوظ جگہ پہ جنگل میں اپنا قیام کا ارادہ کیا کہ رات یہیں سو جائیں کسی محفوظ جگہ. آدھی رات میں آنکھ کھلی اور کانوں نے سنا دو بندے آپس میں باتیں کر رہے ہیں پر نظر نہیں آ رہے ہیں. ایک کہنے لگا اس کو چھیڑے, اس کو تنگ کریں, پریشان کریں. دوسرا کہنے لگا پردیسی مسافر ہے, پردیسی مسافر, اس کو کیوں چھیڑیں گے؟ جو بندہ سو رہا تھا اور وہ سن رہا ہے, اس کو کیوں چھیڑیں گے؟ اور دوسرا کوئی شیطان مزاج کا تھا, اس کے مزاج میں شیطانیت تھی. یوسوس فی من الجنۃ والناس, کوئی ایسا تھا خرناس تھا. اس نے پھر کہا, اب یہ سن رہا اور وہ سزا دینے پہ تلا ہوا ہے, سزا دینے پہ تلا ہوا. آخر کہتے ہیں میں نے سوتے سوتے مجھے کسی نے بتایا تھا, درویش نے, جو بندہ یہ آیت پڑھ لے گا کسی کا وار نہیں چلے گا. کیا نہیں چلے گا؟ وہ کلہاڑی کا, چھری کا, بندوق تلوار کا, ریوالور پستول کا, تھپڑ گھونسے کا, جادو جنات حسد کا وہاں نہیں چلے گا. تب میں نے دل میں یہ آیت پڑھی. جب پڑھی نا تو وہ جن جو شریف تھا اس نے بدماش جن سے کہا, تجھے میں نے کہا تھا کہ اس کو نہ چھیڑ. اب تیری اور میری ذمہ داری لگ گئی ہے کہ صبح تک وہیں کھڑے ہو کے اس کی حفاظت کریں. چل بتا, میں نے یہ کہا تھا اس کو نہ چھیڑ, جا اپنا کام کر, تو خامخواہ کے لیے آ کے. اب تیری اور میری ذمہ داری لگ گئی ہے, تیری اور میری ذمہ داری لگ گئی, تیری اور میری. یہ صبح تک اس کی کہنے لگے سنا اور پھر میں تسلی سے سو گیا. میں نے کہا اب ڈیوٹیاں لگ گئی ہیں, اب تسلی سے سو جائے. یہ وہ کمال اور حیرت انگیز بے مثال چیز ہے. شیخ حبیب کلال رحمت اللہ علیہ کے بارے میں مجھے ایک صاحب نے بتایا, کہنے لگے کہ میرے خواب میں آئے, انہوں نے اپنا پورا واقعہ مجھے سنا. بہت بڑے ولی ہیں, بہت بڑے ولی ہیں. حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ علیہ, شیخ بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ علیہ مرشد ہیں, بہت بڑے ولی ہیں, بہت بڑے ولی, اللہ کے ولی ہیں. اللہ میرے خواب میں تشریف لائے شیخ خواب میں, تو مجھے فرمانے لگے اپنے معمولات بتا, کیا پڑھتا ہے, میں تجھے اجازت دیتا ہوں خصوصی. میں بتاتا گیا یہ پڑھتا ہوں, یہ پڑھتا ہوں, یہ پڑھتا ہوں. اللہ جب میں پہنچا نا تو انمول خزانے پہ, تو انمول خزانے میں فرمایا رک جاؤ اور مجھے پڑھ کے سناؤ. کہا میں نے انمول خزانہ نمبر 1 پڑھا, نمبر 2 پڑھا, پڑھ کے سنایا اور کہا کہ سنتے ہی نا رو پڑے, وہ پڑے اور فرمانے لگے جو شخص یہ دو انمول خزانہ پڑھتا ہے, دو انمول خزانہ, اس کے یہ کان ایسے ہاتھ لگائے. یہ شاید میں زندگی میں پہلی دفعہ یہ بات بتا رہا ہوں, شاید جیسے میں نے آج کیا نا کہ زندگی میں پہلی دفعہ میں نے کسی چیز پہ 3 دفعہ کیا عرض کیا, مبارک. ایسے کان فرمایا نا, کانوں پہ ہاتھ لگایا تو کان ایسے محسوس ہوئے جیسے ورقے ہیں. وہ ورقے بھی ایسے محسوس ہوئے جیسے پرانے دور میں ہاتھ کے بنے ہوئے کاغذ ہوتے تھے اور اس پہ ہاتھ پہ لکھا ہوا خوبصورت سا ہاتھ کی لکھی ہوئی کتابیں. یہ ہمارے تبرکات کے حال میں بھی اب بھی پڑھی ہیں نیچے, ہاتھ کی لکھی ہوئی کتابیں اور ہاتھ کے کاغذ تبرکات والے حال میں پڑھے ہیں ہمارے. ایسے لکھا ہوا تھا, ایسے لکھا ہوا تھا اور ایسے سارا لکھا ہوا, اور کہا انمول خزانہ یہاں لکھا ہوا تھا, اور اللہم انت ربی دعا, اور یا لطیفم بخلقہ یا علیمم بخلقہ یا خبیرم بخلقہ الطف بی یا لطیف یا علیم یا خبیر, یہاں لکھا ہوا تھا. اور میں دیکھو لکھا ہوا ہے, جی ہاں لکھا ہوا ہے. اور میں جو شخص یہ پڑھتا ہے یہ حروف اس کے کانوں میں لکھے جاتے ہیں
اور یہ تختی ہوتی ہے ان فرشتوں کو دیکھنے کے لیے. یہ جو کرامن کاتبین کندھوں پہ فرشتے بیٹھتے ہیں یہ ان کو دیکھتے ہیں اور اللہ سے اس کے لیے رزق بڑھواتے ہیں, تقدیر میں اچھا لکھواتے ہیں اور اس کے لیے بیماریاں ٹلواتے ہیں, مصیبتیں ٹلواتے ہیں, راحتوں کا سامان پہنچاتے ہیں, دولت, عزت, برکت اور خوشیاں اور خوشحالیوں کے دروازے کھلواتے ہیں. یہ فرشتے اسی کو دیکھتے ہیں. دیکھ رہے ہو؟ اور کہا کہ فرشتے بھی دیکھنے ہیں, اور کہا کہ پھر کندھوں پہ بیٹھے فرشتے بھی دکھائے, اور کہا کہ یہ چیز نہ چھوڑنا, یہ نسلوں کو بھی دینا اور نسلیں بھی اس سے استفادہ اور فیض حاصل کریں. یہ خواب بتایا, اس کے انوکھے فائدے بتائے. کہا کہ 7 زمینوں کے نیچے جو یہ انمول خزانہ پڑتا ہے, 7 زمینوں کے نیچے اس کا نور چلا جاتا ہے اور 7 آسمانوں کے اوپر اس کا نور چلا جاتا ہے. 7 زمینیں اور 7 آسمان اس بندے کے لیے مچلتے اور تڑپتے ہیں کہ مولا رزق دینے میں, خیر دینے, برکت دینے میں ہماری باری کب آئے گی اور کب اس بندے کو خیر, عافیت, رزق, دولت, عزت, وقار, شان و شوکت پہنچائیں گے. 7 زمینیں بھی بے چین رہتی ہیں اور 7 آسمان بھی. جو یہ مسنون عمل کرتا ہے 2 انمول خزانہ, 2 یہ مسنون عمل کرتا ہے. 7 زمینیں اور 7 آسمان وہ مچلتے ہیں اور وہ بے چین اور بے قرار ہو جاتے ہیں جو شخص یہ 2 انمول خزانے پڑھتا ہے. اور یہ کانوں پہ لکھے جاتے ہیں, کانوں پہ لکھے جاتے ہیں. اور پھر اگلی بات فرمائی, یہی کانوں کا لکھا جب کسی کے سامنے آتا ہے, بڑے بڑے اس کے سامنے چھپ جاتے ہیں. جہاں جاتا ہے یہ کانوں کا لکھی روشنی اس بندے کو موم کر دیتی ہے, چاہے جتنا بڑا ظالم, جفاجو, کینہ پرور ہو. کتنا بڑا ظالم, جفاجو, کینہ پرور ہو. یہ میں باتوں کا مفہوم عرض کر رہا ہوں, ساری گفتگو کا مفہوم عرض کر رہا ہوں. تو بڑی عجیب چیز ہے بھائی. یہ تو وہ وظیفہ ہے جو میرا آج بھی معمول ہے. یہ تو وہ وظیفہ ہے جو میرا 1984 کے بعد سے میرے معمولات میں ہے. یہ تو وہ وظیفہ ہے کہ بندے نے مجھ پہ چیلنج کیا اور کہا کہ میں تجھ پہ جادو کرتا ہوں, تجھ پہ اثر نہیں ہوتا. اور اس کا چیلنج ٹھیک تھا اور میں نے اس کو بتا دیا کہ یہ وظیفہ ہے, تو بھی پڑھ اور اپنی زندگی کا معمول بنا. آپ بھی پڑھیں اپنی زندگی. یہ ہماری اپنی کی ویب سائٹ سے آپ ڈاؤن لوڈ کریں, مل جاتا ہے. یہ چھپا ہوا 5, 10, 20 روپے کا مل جاتا ہے. نہ آپ چھپا ہوا لیں, آپ 1 منٹ میں مفت لے لیں. تو میں خدا نہ خواستہ بیچنے کے لیے بیٹھا ہوں یا میں نے باہر کو اسٹال لگایا ہوا ہے, تو فری میں مل جاتا ہے, مفت میں. عجب کمالات ہیں اس کی, عجب برکات.